بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب، لا ریب، نہیں ہے کوئی شک، فیہ، اس میں، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز، وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقناہم، رزق دیا ہم نے انہیں، ينفقون، خرچ کرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر، جو، انزل، انزل، اتارا گیا، الیک، آپ کی طرف، وما، اور اس پر، جو، انزل، اتارا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، وبالآخرۃ، وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم، وہ، یوقنون، یقین رکھتے ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علی ھدی، جو ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِکَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون، ہم المفلحون، جو نجات پانے والے ہیں۔ سبق میں جس حصے قرآن کے کو شامل کیا، سورۃ البقرہ ہم نے شروع کی۔ سب سے پہلا لفظ جس کی درستی ضرورت ہے وہ ہے سورت کا نام۔ ہم اس کو یا تو قاف کے بجائے کاف کے تلفظ سے سورۃ بقرہ کہتے ہیں، تو یہ سورۃ البقرہ، بقرہ کا معنی گائے، آگے ایک خاص واقعہ گائے کا بنی اسرائیل کے دور کا ذکر ہے، اس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ یہ مدنی سورت ہے اور قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے، اور اسی سورت میں قرآن مجید کی سب سے طویل آیت بھی ہے۔ اس سورت کے
عین آغاز میں 20 آیات میں پہلی 5 آیات جو آج ہم نے پڑھی ان میں اہل ایمان کا ذکر ہے، اگلی 2 آیات میں کفار کا ذکر ہے، اس کے بعد 13 آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے، پھر آگے بہت سے تذکرے ہیں۔ تو آج جو سبق ہم اللہ کی توفیق سے پڑھا اس میں اہل ایمان کا ذکر ہے۔ تفسیر پڑھنے سے پہلے ہم نے یہ ذہن بنانا ہے کہ یہ ایمان والے لوگوں کے تذکرے میں اہل ایمان کی جو شناخت اور پہچان ہے، اگر وہ ساری علامات ہمارے اندر موجود ہیں تو ہم سے خوش بخت کوئی بھی نہیں۔ اگر خدا نخواستہ نہیں تو یہ موقع ہے اللہ کا پیغام بہت آسان الفاظ میں، ایک ایک لفظ کے آسان معنی میں مجھ تک اور آپ تک پہنچ گیا۔ اب ہمیں متقی بن جانا چاہیے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ جو سورۃ البقرہ کی پوری پہلی آیت ہے، الف لام میم سورۃ البقرہ کی پہلی آیت ہے۔ جس طرح سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی پہلی آیت الف لام میم، یہ حروف مقطعات ان کو کہتے ہیں، 3 حروف الگ الگ قطع کرنا، کاٹنا، الگ کرنا۔ تو یہ 3 حروف الگ الگ اپنی پوری آواز کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، ان کا کوئی معنی اور مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا گیا۔ اس لیے بعض قرآن مجید کے مترجمین نے حروف مقطعات کا ترجمہ نیچے لکھا، اللہ تعالیٰ ان کی مراد کو جانتا ہے۔ تو پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ ذالک اصل میں اسم اشارہ بعید ہے، یہ اور وہ۔ اب ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک اور تردد نہیں ہے۔ لفظ ریب بھی عربی کا اور لفظ شک بھی عربی زبان کا ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے باعث ہدایت ہے، گناہوں سے پرہیز کرنے والوں کے لیے ہدایت کا موجب ہے۔ اب جب ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن پڑھاتے بھی ہیں، قرآن حفظ بھی کیا ہوا ہے، قرآن بیان بھی کرتے ہیں، لیکن اثر نہیں کرتا، سبب کیا ہے؟ آیت میں بتایا کہ گناہوں سے پرہیز نہیں ہو رہی، گناہوں سے پرہیز کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی تو ہدایت نہیں ملتی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، صرف گناہوں سے بچنے کے عمل میں شامل لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ اب کیسے پتہ چلے کہ متقی کون ہے، تقوی والا کون ہے؟ اگلی 2 آیات میں ان کی ساری علامتیں ذکر ہوئیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کا رسول اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتا ہے
کہ اللہ واحد ہے، اللہ آسمانوں پر ہے، اللہ عرش پر ہے، اللہ کا تصرف یہ ہے، اللہ کا اختیار یہ ہے، اللہ نے نیک لوگوں کے لیے جنت تخلیق کی ہے، گناہگار لوگوں کے لیے جہنم بنائی ہے۔ ان ساری چیزوں میں سے کوئی چیز دیکھی ہوئی نہیں لیکن مان لیتا ہے۔ یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب کی مختصر سی شناخت۔ متقی کون ہے؟ پرہیزگار کون ہے؟ پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام پر اپنا سر خم کر کے غیب پر ایمان لے آتے ہیں۔ دوسری شناخت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ یقرؤون الصلاۃ نہیں، نماز ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان، نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی ساری جو شرائط ہیں انہیں اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں۔ اگر نماز جھوٹ سے روکتی ہے جھوٹ سے بچتے ہیں، نماز بے حیائی سے ہٹاتی ہے بے حیائی سے بچتے ہیں۔ تو پہلی شناخت پرہیزگار کی یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا۔ دوسری وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پکے نمازی بن جانا۔ تیسری وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اپنے مال میں سے نہیں، وہ مال جو ہم نے انہیں مہیا کیا ہوا ہے، دیا ہوا ہے، ينفقون، اس سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یوں تو مال بندہ خرچ کرتا رہتا ہے، اس سے خرچ کرنے سے مراد اللہ کے راستے میں جس نے دیا ہے اس کی رضا کے لیے خرچ کرنا۔ تو متقی لوگوں کی تین علامتیں، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، غیب پر ایمان لانے والے، نماز قائم کرنے والے، ومما رزقناہم ينفقون، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا۔ کتنی ہو گئی؟ تین۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، چوتھی نشانی، وہ لوگ بھی متقی ہیں جو آپ پر اتارے ہوئے احکام کو قبول کرتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے کا ہم نے کیا معنی پڑھا ہوا ہے؟ ماننا۔ ایمان لانا تھوڑا سا ثقیل لفظ ہے نا، سادے لفظوں میں مان لیتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ بھی متقی ہیں جو آپ پر اتارے گئے احکام کے مجموعے قرآن کو مان لیتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور اس کو بھی جو آپ سے پہلے اتارا گیا ہے، تورات کو بھی، انجیل کو بھی، زبور کو بھی، دیگر تمام انبیاء پر اتاری ہوئی شریعتوں کو حق مانتے ہیں۔ قابل عمل آپ پر اترنے والی شریعت، باقی ساری شریعتوں کو بھی حق مانتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ دوبارہ صفات گن لیں، یؤمنون بالغیب ایک، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ دو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تین، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ چار، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ پانچ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ صفات متقی لوگوں کی ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک سرٹیفکیٹ دیا، اولئک علی ھدی من ربہم۔ آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا تھا ھدی للمتقین، پھر اگلی 2 آیات میں متقی لوگوں کی صفات بیان کی، اور آخر میں فرمایا جن میں یہ صفات موجود ہوں ان کو یہ تصدیق دی جاتی ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو رب کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت کی راہ پر گامزن ہیں،
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو مستقل نجات پانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما کے اپنے کلام کے ساتھ تعلق، محبت اور قربت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔